ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 1198، باب فضائل سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اچھا، عامر ابن سعد ابن ابی وقاص اپنے والد سعد وقاص سے روایت کرتا ہے، سعد ابن مالک سے روایت کرتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لأخیہ سید المسلمین علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی سے اس طرح کہا، انت منی، تم میرے ہو، بمنزلت، اور کس طرح میرے ہو، ٹھیک ہے نا، ہر شخص میرا ہے، میرے ہیں بھائی، کس طرح میرے ہو، ہاں کس طرح میرے ہو، بمنزلت ہارون من موسیٰ، اسی مرتبہ و منزلت۔ اب کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث منزلت کے متعلق بات کریں گے تو بتائیں گے کہ یہاں پر عموم ہے کہ تمام وہ منازل اور تمام وہ مراتب جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حاصل تھیں، وہ سید المسلمین علیہ السلام کو حاصل ہے، سوائے نبوت کے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو اختصاص کیا، خارج کر دیا ہے، الا انہ لا نبی بعد، ٹھیک ہے نا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطلق کہا ہے، مطلق کہا ہے کہ کوئی قید نہیں لگا کہ سفر میں جا رہا ہوں، سفر تبوک، غزوہ تبوک میں جا رہا ہوں تو اس سفر میں نہیں، کوئی قید نہیں۔ جو قید لگاتے ہیں عزیزو، وہ تعصب کی بنا پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مختلف مقامات پہ فرمایا، ٹھیک ہے نا، وہ ہم جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں آج، وہ اللہ شاید اس سے زیادہ فرمائے ہوں مقامات پر، یہ 8 مقامات پر آج موجود ہیں ہمارے پاس، اتنے حدیث ضائع ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگایا۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جائیں، کسی کو اپنا جانشین مدینے پہ رکھیں، یہ تو بہت سارے صحابہ کو حاصل ہے، بہت سارے صحابہ کو حاصل ہے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ ابن مکتوم، عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا تھے، وہ سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر رہے مدینے پر، جب وہ جاتے تھے مختلف غزووں پر، سب سے زیادہ جو شخص رہا ہے وہ ابن مکتوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ اب میں مدینے سے جا رہا ہوں تو آپ مدینہ کو سنبھالیں میری بات، اس کا مطلب یہی ہوتا جو جماعت عمریہ تعصب کی روح سے اور جہالت کی روح سے کہتے ہیں، اور جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہیں پڑھا ان کو نہیں معلوم کہ قرآن میں حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا مناسبت ہے، کیا منزلت ہے، ہاں؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، ٹھیک ہے نا، اور میرے لیے واجعل لي وزیرا من اہلی، میرے لیے ایک وزیر کس کو بولتے ہیں عزیز؟ وزیر منسٹر کو نہیں بولتے عربی زبان میں، وزیر بولتے ہیں مشکل گشا کو۔ وزیر وہ شخص ہے جو آپ کی مشکلات کو آسان کر دے، وزر بولتے ہیں وہ باری جو بہت بوجھ ہو، بھاری بوجھ ہو، وزر بولتے ہیں اس کو، جو آپ اس کو نہ اٹھا سکے نا۔ وزیر اس کو بولتے ہیں جو اس بھاری بوجھ کو آپ کے لیے اٹھا دیتا ہے، آپ کی کمر جھک جائے، ایسا بوجھ ہو آپ کے پاس نہ کر سکیں، اس کو نہ اٹھا سکیں نا، اس کو بولتے ہیں جو آپ کے لیے وہ بوجھ اٹھا دے، اس کو بولتے ہیں وزیر۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نص قرآن میں، اب تو مسلمانوں کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ فلانی وزیر ہے، وزیر دفاع ہے، ٹھیک ہے نا، وزیر داخلہ، یہ قرآنی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ عربی زبان میں وزیر کس کو بولتے ہیں؟ وزیر مشکل گشا کو بولتے ہیں، وزیر اس کو بولتے ہیں جو آپ کی مشکلات کو آسان کر دیں، آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو جھکا دیتا ہے، وہ بوجھ آپ کے کمر سے اٹھا دیں، اس کو بولتے ہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ مشکل کشا تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہارون اخی برادر تھے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، امیر المؤمنین علیہ السلام برادر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور حدیث مواخات کافی مشہور ہے، مختلف کتب میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہارون اخی، ہارون میرے بھائی کو، وزیرا من اہلی، ہارون اخی، اور پھر فرمایا اشدد بھی ازری، میرے کمر کو، میرے بازو کو اس کی بدولت قوت عطا فرما، ہارون کے ذریعے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے واقف ہیں، قرآنی مقامات جانتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی کیا منزلت ہے، اسی منازل کو دیکھ کر، مگر یہ کہ کوئی کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں جانتے، واشدد ہو
واشدد به ازری واشرکہ فی امری، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے شریک کار بنا دے۔ تو ان باتوں سے پتہ چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام میرے سے ہیں، تم میرے ہو، یہ میرا ہونا یہ کوئی معمولی میرا ہونا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کو دیکھیں قرآن مجید میں جو رابطہ، جو مناسبت، جو قرب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے وہ کسی دو نبی کے درمیان نہیں ہے۔ جو موازرت، جو برادری، جو شراکت امر ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے، کسی دو یوسف اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان ایسا نہیں ہے۔ امر نبوت میں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی مدد نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا مثلا حضرت اسماعیل یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایسا ہو نہیں ہے، یا حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہو ایسا نہیں ہے۔ وہ جو قریب رشتہ تمام انبیاء میں دیکھیں، ٹھیک ہے نا، جو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے کسی اور میں نہیں۔ اسی جو سب سے تنگ، جو سب سے قریب، جو سب سے معاذرت یعنی مشکل گشائی اور اخوت اور شراکت امر کا جو سب سے قریبی منزلت ہے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، اسی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ قال سعید، راوی جو ہیں یہ سعید بن مسیب ہیں، سید التابعین، سید التابعین، بہت معزز شخصیت، امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی ہیں، جماعت عمریہ بھی ان کے عزت کرتے ہیں اور شیعوں کے نزدیک بھی معزز انسان ہے سعید بن مسیب، ٹھیک ہے نا؟ یہ شیعت ہے لیکن تقیہ کرتے تھے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں فاحببت ان اشافح بها سعدا فلقیت سعدا، میں خود چاہتا تھا کہ سعد بن ابی وقاص سے مسئلہ پوچھوں۔ میں نے سعد سے دیکھا، سعد کو کہا کہ تیرے بیٹے عامر نے یہ حدیث نقل کی ہے، فقال انا سمعته، تو میں نے کہا کہ وہ تو اس طرح کے حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث منزلت آپ سے نقل کرتے ہیں آپ کے بیٹے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ تو یہ کیوں پوچھتا ہے سعید بن مسیب، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ ایک معمولی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، عبداللہ بن مکتوم کو کبھی انہوں نے بنایا ہے، جو جس صحابی کا کسی نے سنا بھی نہیں، سب سے زیادہ اسی کو مدینے کا گورنر بنا کے گئے، نماز پڑھا دو لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو ادنے سے ادنے صحابی کو بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ معمولی بات تھی تو اس میں تعجب کی بات نہیں تھی، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پوچھتے ہیں کہ سعد وقاص ہے کہ کیا واقعا اس طرح آپ نے نقل کیا ہے؟ فقلت انت سمعته، انت حمزہ استفہام، حمزہ انت کے ساتھ ادغام ہو جاتا ہے، انت یعنی هل انت سمعته۔ میں نے دوبارہ پوچھا سعید بن مسیب سے، سعد بن وقاص سے، کہ واقعا بتا دے سعد، سچی بات بتا دے، تو نے واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ اچھا، اب سعد وقاص کی جواب سنو لوگوں۔ فوضع اصبعیہ علی اذنیہ فقال نعم والا فاستکت۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ سعد وقاص نے اپنے دونوں ہاتھ بلکہ دونوں جو ہیں اس کے انگلیاں دونوں کانوں میں سر رکھ دی، کہا جی ہاں میں نے سنا، والا میرے دو کان بہرے ہوں اگر میں نے نہ سنا۔ تو یہ خود دلالت ہے میرے عزیزوں کہ ایک ایسی انوکھی بات ہے، ایک ایسی عظیم بات ہے، ایک ایسی عظیم منقبت ہے جس میں لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا ہے، لوگوں نے پورے اسلام کی جو سیاست چلی ہے اس حدیث کو زیر پا کرتے ہوئے چلی ہے کہ جب ہارون موجود ہے کوئی دوسرا آ کے امام بنتا ہے تو وہ سامری ہوگا نا، وہ سامری ہوگا یا سامری کا بچڑا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا۔ سعد نے یہ کہا تو ٹھیک ہے، یہ خود واضح قرینہ ہے کہ یہ جو ہے عموم منازل جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل ہے اسی کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ثابت کیا۔